بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 229 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سے لے کر آیت نمبر 79 افعلون تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی اس طرح ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ جن آیات میں اہل کتاب کو دین میں غلو کی ممانعت کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی دین کے معاملے میں مبالغے سے کام نہ لو اور اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط میں نہ پڑو۔ افراط و تفریط میں جو پڑ گیا ہے اس کا مطلب ہے وہ اعتدال سے ہٹ گیا۔ اب یہود تھے، وہ اپنے دین میں تفریط پیدا کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی ہی منکر ہو گئے، اور عیسائی تھے تو افراط کا شکار ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دیا۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو غلو کا مطلب کیا ہو گیا؟ حد سے دین کے معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، افراط و تفرید کا شکار ہو جانا۔ جی تفسیر دیکھیے۔ قل یا اہل الکتاب الیہود والنصارى، اے اہل کتاب یعنی اے یہود اور اے نصارہ، لا تغلو، تجاوزوا الحد، تجاوز نہ کرو حد سے۔ تو غلو کا اصل معنی ہوتا ہے مبالغہ کرنا، ٹھیک ہے، مبالغہ کرنا، حد سے تجاوز ہونا۔ جب انسان کسی چیز میں مبالغہ کرتا ہے نا تو وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ فی دینکم، اپنے دین میں، تو دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ غلوً محذوف نکال کر صاحب جلالین نے اشارہ کیا ہے کہ غیر الحق صفت ہے موصوف محذوف غلوً کی، تو یہ موصوف صفت مل کر مفعول مطلق بن رہا ہے لا تغلو کے لیے، تو غیر گویا کہ مفعول مطلق ہی بن رہا ہے، بعض رات اس کو مفعول مطلق ہی بناتے ہیں اور تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ تو بہرحال ناحق غلو کرنا، یعنی کہ جیسے کہ بندہ دن رات روزے رکھے تو اور اپنے جان کے اوپر سختی کرے، تو دین کا تو حکم یہ نہیں ہوتا، تو یہ غلو ہو جائے گا۔ پھر بِأَن تَضَعُوا عِیسیٰ، جیسے کہ تم نے گھٹا دیا عیسیٰ علیہ السلام کی رفعت کو، گھٹا دیا، تم نے نیچا کر دیا۔ وہ کہتے تھے انہ ابن زنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ او ترفعوہ، یہ یہودیوں نے اس طرح کیا، ٹھیک ہے۔ او ترفعوہ، یا ان کو بلند کیا مزید، یہ عیسائیوں نے کیا، فوق حق ہی، ان کے اپنے حق سے بھی زیادہ، کہ وہ عبد تھے اور اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ان کو الہ بنا دیا، جس کے عقیدہ تثلیث پیچھے گزرا ہے۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسی قوم کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے۔ جی اہواء حویون کی جمع ہے اور خواہش کو کہتے ہیں، بری خواہش۔ قد ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو گئے، بغلوہم، اپنے غلو میں۔ تو یہ موجودہ یہودیوں کو حکم ہے کہ جو تمہارے بڑے تھے وہ غلو میں گمراہ ہو گئے، وہ ہم اسلاف ہم اور ان کے بڑے تھے، اسلاف سلف کی جمع بڑے کو کہتے ہیں۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور خود بھی سیدھے راستے سے
گمراہ ہو گئے. طریق الحق سواء السبیل کا معنی بتایا صاحب جلالین کہ حق کے طریقے سے، والسواء فی الاصل الوسط، اور سواء السبیل میں سوا کا معنی بتایا کہ سوا اصل میں درمیانی راستے کو کہتے ہیں، یعنی سیدھا اعتدال والا راستہ. جی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت بھیج دی گئی. علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور حد سے گزر جایا کرتے تھے. جی ان آیت میں بنی اسرائیل کی ملعونیت اور مغضوبیت کا بیان ہے، یعنی ان کے انجام کا بیان ہے، ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہو گیا. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان سے. کیا صورت بتا رہے اس کی، بأن دعا علیہم کہ داؤد علیہ السلام نے بدعا کی ان کے خلاف، فمسخوا قردۃ تو وہ بندر بن گئے، وہ اصحاب ایلا اور وہ ایلا والے لوگ تھے. یہ اصحاب ایلا یہ کون لوگ تھے؟ یہ طبریہ کے قریب ایک بستی تھی، داؤد علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ زبور کے ماننے والے تھے اور ہفتے کے دن کو بہت بڑا سمجھتے تھے. تو ان کی آزمائش کے لیے مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے. ان کی آزمائش کے لیے یہ ہوا کہ ان کو منع کیا گیا کہ ہفتے کے دن آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا. تو یہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن ہیلا یہ کرتے تھے کہ اس کو الگ سے تالاب میں جمع کر لیتے. تو داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی اور وہ بندر بن گئے. اصحاب ایلا یا اصحاب ایلا دونوں پڑھ سکتے ہیں. وہ عیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی لعنت کی گئی بنی اسرائیلیوں پر. بأن دعا علیہم کہ انہوں نے بدعا کی ان کے لیے، فمسخوا خنازیر تو مسخ ہو گئی ان کی شکلیں خنزیر کی شکل میں. خنازیر خنزیر کی جمع ہے. اور فرمایا روایت میں آتا ہے کہ 5000 لوگ تھے. وہ کون تھے؟ وہ ہم اصحاب المائدہ، یہ اصحاب المائدہ یعنی دسترخوان والے تھے. ان کا آگے ذکر آ رہا ہے جن کے نام پہ یہ صورت ہے کہ انہوں نے مانگا تھا کہ ہمارے لیے دسترخوان اتار دیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دسترخوان اتار دیا تو مان لو گے. واقعہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا مان لیں گے، تو وہ نہیں مانے. انہوں نے بددعا کی، وہ خنزیر بن گئے. ذالک اللعن، یہ جو لعنت ان پر کی گئی، کیوں کی گئی؟ بما عصوا، بس اس کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ سرکشی کرنے والے تھے، وہ خود سرکش تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل بہت برا تھا. اب وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر انبیاء کے زبان سے لعنت کرنے کی، اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں. تو کیا وجہ تھی؟ ان کا ایک بڑا نقص یہ تھا کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے تھے. اگر کوئی برا کر رہا ہوتا تھا تو اس کو منع نہیں کرتے، اور بدعمالیاں ان میں جو رائج تھی اس سے منع نہیں کیا کرتے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. کانوا لا یتناہون ای لا ینہی بعضهم بعضا، یعنی وہ ایک دوسرے کو برے کام سے نہیں روکتے تھے. ان معاودۃ، تو ان منکر سے نہیں روکتے تھے. منکر سے پہلے صاحب جلالین نے ایک مضاف محذوف نکلا، معاودۃ منکر، کہ منکر کے کرنے سے روکنا. منکر سے تو نہیں، منکر تو نہیں روکتے ہیں نا، منکر کا جو فعل ہوتا ہے اس سے روکا جاتا ہے، تو اس لیے مضاف محذوف نکالا. فعلوا، جو وہ کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی ان کا یہ برا عمل تھا جو یہ کرتے تھے. فعلہم ھذا، ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت برا تھا. مخصوص بالذم بیان کیا ہے صاحب جلالین نے. اس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ دین میں غلو کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. آج کا سبق عزیز طلبہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم سے لے کر آیت نمبر 79 یفعلون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.